بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کے حوالے سے۔ پنجاب اسمبلی کے منتخب نمائندوں کا ایوان، پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ نئی تعمیر کی گئی ہے اور اب جو اجلاس چل رہا ہے حالیہ بجٹ اجلاس پنجاب اسمبلی کا، اس میں نئی بلڈنگ کا افتتاح کر کے وہیں پہ اجلاس کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بہت سی معلومات ہیں، بہت سی بنیادی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں آج کی ویڈیو میں کچھ سیدھا باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ پنجاب کو پاکستان کی تمام اکائیوں میں بڑے بھائی کی حیثیت حاصل ہے۔ سیاسی معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، حکومتوں کے معاملات ہوں، ہر معاملے میں پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی تمام اکائیاں، چاروں صوبے یکجا ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں، سب پاکستانی ایک دوسرے پہ جان دیتے ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے اخوت اور ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس طرح سے چھوٹے بڑے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن عددی اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے پنجاب میں کیونکہ آبادی سب سے زیادہ ہے پاکستان کی تمام اکائیوں کی نسبت، اس لیے وسائل اور دیگر چیزیں بھی پنجاب میں ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی تعداد بھی پاکستان کے بقیہ صوبوں کے منتخب نمائندوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ کا، اس کی اگر تاریخ پہ ہم بات کریں وہ میں سمجھتا ہوں ایک الگ موضوع ہے، اور ہمیں اس ہسٹری کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ایک الگ سے ویڈیو اور ڈیٹیل درکار ہوگی جو انشاءاللہ میں نیکسٹ ضرور دوں گا۔ ابھی بات کرتے ہیں اس نئی بلڈنگ کی۔ سر دست میں صرف اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو پنجاب اسمبلی کی لاہور میں بلڈنگ ہے، جو ایوان ہے، یہ لاہور کی معروف شاہراہ، شاہراہ قائد اعظم جسے مال روڈ بھی کہتے ہیں، یہ لاہور کی مرکزی شاہراہ ہے۔ اس نے پرانے وقتوں میں لاہور کو دو حصوں میں بھی تقسیم کر رکھا تھا، اور لاہور کا حسن بھی اسی مال روڈ کے ساتھ ہی وابستہ رہا ہے۔ تاریخ کے کسی بھی دور کی بات کی جائے، شاہراہ قائد اعظم تو پاکستان بننے کے بعد اس کا نام رکھا گیا اور بہت بعد رکھا گیا، لیکن اس مال روڈ کو ہمیشہ تاریخی حیثیت حاصل رہی ہے۔ یہ مال روڈ جہاں پر پنجاب اسمبلی کی یہ بلڈنگ، یہ عمارت واقع ہے، یہاں اس بلڈنگ کی جو لوکیشن ہے، جہاں اس کا وقوع ہے، جہاں یہ قائم ہے، اس کے جو 7 ملحقہ عمارات ہیں ان کا بھی حسن دوبالا ہوا اس بلڈنگ کی وجہ سے، اور 1935 میں اس بلڈنگ کو تعمیر کرنے کا آغاز کیا گیا، جو پنجاب اسمبلی کی تاریخی بلڈنگ ہے۔ 1935 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اس وقت کے جو وزیر زراعت تھے سر جوگندر سنگھ، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا پنجاب اسمبلی کی ابتدائی بلڈنگ کا۔ اور پھر یہ معاملہ صدیاں اور سال مہینے اس بلڈنگ پر گزرتے رہیں گے۔ صدیاں میں نے اس لیے کہا ہے کہ 1935 سے لے کر اب 2020-21 کے آنے تک ایک صدی ہونے کو ہے، پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ کی شان و شوکت اسی طرح سے برقرار تھی۔ گزشتہ 15 برس پہلے پنجاب اسمبلی کے جو آج کل کے اسپیکر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے یہ تخیل دیا اور انہوں نے اس منصوبے کی ابتدا کی۔ 1997 میں غالباً اس کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا، اس پہ ایک سوچ بچار کی گئی تھی، اور پھر منصوبہ بنتے بنتے اس بلڈنگ کو، جو نئی عمارت مکمل ہوئی ہے، 15 سال لگے ہیں، اور پوری قوم، خاص طور پہ پنجاب کے منتخب نمائندے، یہ بات بغیر کسی اختلاف کے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی موجودہ بلڈنگ کا افتتاح ہونا اور اس کا کھل جانا، ایوان کے طور پہ اس کا متحرک ہو جانا، یہ چودھری پرویز الہی کا سولو کریڈٹ ہے۔ چودھری پرویز الہی نے ذاتی دلچسپی سے اس ایوان کی تکمیل میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج کل پنجاب اسمبلی کے ارکان کی تعداد 371 ہے۔ 371 لوگ، جن میں سے 66 خواتین ہیں جو ریزرو سیٹس پر آتی ہیں، باقی لوگ 305 براہ راست انتخابات لڑ کر آتے ہیں۔ یہ 371 لوگ جب پنجاب اسمبلی کی پرانی بلڈنگ میں بیٹھتے تھے تو وہ ذرا قدرے کنجسٹڈ، ذرا تنگ محسوس ہوتی تھی، اور ہم نے تصاویر میں بھی دیکھا اور اسمبلی میں جا کر بھی کاروائی بھی دیکھی کہ وہاں پر اراکین ایک دوسرے کے ساتھ سمٹ کر بیٹھتے تھے اور تنگی ہوتی تھی، پریشانی کا سامنا تھا، جسے ہم کہتے ہیں گزارا کرتے تھے۔ اس جو تنگی تھی، جو پریشانی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ کو تعمیر کیا گیا ہے،
اور یہ جو نئی بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے یہ شان و شوکت کے اعتبار سے اور اپنے رقبے کے اعتبار سے یہ پاکستان کی تمام صوبائی اسمبلیوں میں سب سے بڑی اسمبلی تعمیر ہوئی ہے، سب سے بڑا ایوان ہے صوبائی اسمبلیوں میں، اور اس کی شان و شوکت اس کو وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اراکین کو نہ صرف جدید سہولتیں میسر ہیں بلکہ انہیں یہ احساس ہوگا کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں اور منتخب ہو کے باوقار انداز میں عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بلڈنگ کی تعمیراتی جو کشش ہے اس کا، تو اس میں سب سے بنیادی اور اہم چیز مد نظر رکھیے گا آپ کہ جہاں سپیکر کی کرسی ہے جس پہ اب ہم چودھری پرویز الہی صاحب کو براجمان دیکھ رہے ہیں، سپیکر کی کرسی کے عین اوپر ایک حدیث پاک لکھی گئی ہے جو غالباً پاکستان کی کسی بھی اسمبلی میں سب سے پہلا ایوان ہے جہاں پہ وہ حدیث پاک لکھی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے اس حدیث شریف کو لکھنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ ہمارے ملک کے کچھ معروضی سیاسی اور مذہبی حالات اس طرح سے تبدیل ہو چکے ہیں، اس طرح سے شکوک و شبہات جنم لے چکے ہیں، خاص طور پہ ہمارے منتخب ایوانوں میں، تو وہاں پر برملا اعلانیہ کھلے لفظوں میں بڑے بڑے لفظوں میں یہ حدیث شریف لکھ دینا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اسے بھی چودھری پرویز الہی کے کھاتے میں ہی ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان جو آپ نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ الفاظ اردو ترجمے کے ساتھ پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ میں جو کرسی صدارت ہے سپیکر کی کرسی کے عین اوپر لکھے گئے ہیں، اور یہیں پر بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک قد آدم تصویر، ان کا پورٹریٹ بھی بڑا خوبصورت لگایا گیا ہے۔ ان دو چیزوں نے خاص طور پہ ہمارے ملی اور ہمارے اسلامی اس عکس کو، ہمارے ملی اور اسلامی اس تشخص کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا ہے۔ ہمارا قومی نوعیت کا وہ تشخص جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بابا قوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی بھی عکاسی ہوتی ہے، اور اسلامی تشخص جس میں بہت سی کنفیوژن پیدا کرنے کی اندرونی اور بیرونی کوششیں ان دنوں جاری ہیں، ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا اس حدیث شریف کو لکھ کر۔ اور پھر ہر ممبر کے سامنے ڈیسک اور مائک کا اہتمام، بڑا لگزوریس سسٹم اور بہت زیادہ آرام دہ سیٹیں ایم پی ایز کے لیے کھلی، خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ چیزیں بڑی کمفرٹیبل ہیں۔ اس بڑے ایوان میں اب امید یہ کی جا رہی ہے جہاں اس کی دلکشی، اس کی شان و شوکت پہلے سے زیادہ ہے، وہیں پر اب یہاں کام بھی زیادہ ہوگا۔ یہ تو میں اس ایوان کے اس ہال کی، اسمبلی ہال کی بات کر رہا ہوں، پھر اس کے ساتھ وزراء کے کمرے، ایک خوبصورت لائبریری، ایک زبردست اسمبلی میں کانفرنس روم، اور اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ہال بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اسمبلی کی عمارت کا افتتاح تو اب ہو رہا ہے، اس سے قبل یہاں پہ ملحقہ مسجد کا افتتاح بھی ہو چکا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے ساتھ بڑی خوبصورت مسجد پہلے تعمیر کی گئی، اس کا افتتاح پہلے کیا گیا، اسمبلی کے ایوان کا افتتاح بعد میں کیا گیا۔ ان ساری چیزوں کو جاننے سے پہلے اور ان ساری چیزوں پر غور کرنے سے پہلے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ سارے ایوان، ساری عمارتیں، ساری بلڈنگز یہ پاکستان کی بدولت ہیں، یہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے ہیں، پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہیں۔ تو ہم بجا طور پہ یہ توقع کرتے ہیں اور قوی امید کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے ممبران، اراکین پنجاب اسمبلی اس نئی بلڈنگ میں بیٹھ کے جہاں خوش ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کل بہت ساری فوٹیجز سامنے آئیں، سیلفیاں لی جا رہی ہیں، جفیاں ڈالی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مبارکبادوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ وہاں ان تمام خوشیوں میں پنجاب کے عوام کو بھی شریک کیا جائے گا، ان کے لیے فلاحی اقدامات بھی کیے جائیں گے۔